بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سفارش جو اجر و ثواب کا کام تھا، سفارش جو فضیلت والا عمل تھا، سفارش جو خیر و برکت کا ذریعہ تھا، لیکن یہی سفارش ایک گناہ کا کام بن گیا۔ یہی سفارش شر و فساد کا ذریعہ بن گیا، پورے ماحول کو خراب کر دیا، پورے معاشرے کو شر و فساد سے بھر دیا۔ وجہ ایک حدیث کا ایک جملہ کیا سامنے آ گیا، اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر پاؤ گے۔ اب سفارش کی کیا حقیقت ہے، سفارش کے احکام کیا ہے، اس سے نابلد ہو گئے۔ سفارش کہاں جائز کہاں ناجائز، سفارش کا مطلب کیا، سفارش کے الفاظ کیا ہونی چاہیے، سفارش کس طرح ہونی چاہیے، سفارش کا نتیجہ کیا ہونی چاہیے، ان تمام باتوں کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سفارش جو ایک بہت ہی اچھی چیز تھی، ایک فائدہ مند چیز تھی اور ایک اجر و ثواب کا کام تھا، یہی سفارش ایک برائی بن گئی، ایک لعنت بن گئی۔ ایک شریف آدمی آج سفارش سے کتراتا ہے۔ یقیناً حدیث کے اس جملے میں ترغیب دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی سفارش کرے تاکہ اس کا کام بن جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی مدد ہو جائے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو اچھی سفارش کرے گا یکن لہ نصیب منہا، تو اس کا اچھا بدلہ اسے ملے گا، اس کا ثواب اسے ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، اور جو برا سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا، وہ اس کے لیے بوجھ بن جائے گا، وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو سفارش کریں، ضرور کریں، لیکن ایک جائز سفارش جب کریں تو احسان جتلانا مقصود نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، ثواب کے حصول کے لیے اور اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کی نیت سے احسان نہ جتلائیں۔ اور پھر سفارش ایسے کام کے لیے کریں جو کام جائز اور برحق ہو۔ کسی ناجائز اور ناحق کام کے لیے سفارش کرنا بالکل بھی درست نہیں، کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص اس عہدے کا اہل نہیں ہے، اس منصب کا اہل نہیں ہے، اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں، وہ عہدہ دلوا رہے ہیں، وہ منصب دلوا رہے ہیں، وہ کام اسے دلوا رہے ہیں۔ ایک تو یہ گناہ آپ کر رہے ہیں کہ ایک ناجائز سفارش کر رہے ہیں، اس کا وبال آپ پر ہوگا، اس پر مواخذہ ہوگا، ضرور ہوگا، اللہ پکڑے گا۔ اور پھر آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بندہ، یہ صاحب اس عہدے کا، اس منصب کا اہل ہے، اس کام کے لیے موزوں ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے اس کام کے لیے وہ موزوں نہیں ہے، وہ کرپٹ ہے۔ تو آپ جھوٹی گواہی دے کر حرام کام کر کے ایک الگ سا گناہ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں اور الگ سا وبال اپنے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ بندہ آپ کی سفارش سے وہ عہدہ اسے مل جاتا ہے، وہ منصب اسے مل جاتا ہے، وہ کام اسے مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی وہ غلط فیصلے کرے گا، جتنے بھی وہ دو نمبریاں کرے گا، جتنے بھی وہ کرپشن کرے گا، جتنے بھی وہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، وہ ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، اس کا وبال آپ پر ہوگا۔ ایک طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں جلدی کرو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرو، اور یہاں زیادہ سے زیادہ گناہ جمع کیے جا رہے ہیں، گناہوں کا انبار لگایا جا رہا ہے، گناہوں کا ڈھیر لگایا جا رہا ہے۔ یہ بوجھ وہ بوجھ نہیں ہے، دنیاوی بوجھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنے بھائی کی خاطر یہ بوجھ اٹھا لوں گا، یہ گناہ کا بوجھ ہے، اس بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے، آخر ضرور اس پکڑ میں آئیں گے اور بڑی سخت پکڑ میں آئیں گے، اس بوجھ کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے جائز کام کی سفارش کریں۔ اور پھر سفارش کا مطلب اور حقیقت کیا ہے؟ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جس کے پاس سفارش بھیجا جا رہا ہے اس کو توجہ دلاؤ، اس کے آپ ذہن میں ایک بات ڈال دو کہ بھائی یہ بندہ بھی ہے، دباؤ نہ ہو سفارش میں، پریشر نہ ہو سفارش میں، پھر وہ سفارش نہ ہوا۔ ایسے الفاظ سفارش میں استعمال نہ کریں جس میں ذرہ برابر بھی دباؤ، پریشر کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا خاص آدمی ہے، ذرا خیال رکھنا، تو یہ سفارش نہیں ہوا، یہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں۔ سفارش کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ علماء نے یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، سفارش کے الفاظ یہ ہونے چاہیے، میرے نزدیک، میرے خیال میں
یہ بندہ، یہ صاحب اس کام کے لیے موضوع ہے، اس عہدے کا اہل ہے، اگر آپ کے اختیار میں ہے، اگر آپ کے اختیار میں ہے اور آپ کی مصلحت کے خلاف نہیں، اور آپ کے اصول اور قواعد و ضوابط کے خلاف نہیں، تو اس بندے کا کام کر دیجئے۔ یہ الفاظ ہونے چاہیے سفارش میں۔ سفارش میں دونوں طرف کی رعایت ہونی چاہیے کہ ایک بندہ آیا ہے جائز کام کے لیے سفارش لے کر آیا ہے، آپ سے سفارش کروانا چاہ رہا ہے، تو اس بندے کی بھی رعایت کریں، اس کے لیے سفارش کریں۔ تو جس کے پاس سفارش بھیجا جا رہا ہے اس کی بھی رعایت کریں کہ اس پر بوجھ نہ ہو، اس پر پریشر نہ ہو، آپ اس کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ تو دونوں طرف رعایت ہونی چاہیے۔ اور پھر سفارش وہ قبول کرے نہ کرے اس کے اختیار میں، اگر وہ سفارش کو رد کر دے اس میں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے کہ آج کے بعد قطع تعلق ہی، آج کے بعد میری اور تمہاری جنگ ہے، میرا کیسے سفارش ٹکرا دیا۔ وہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کے سامنے ہوگا۔ باندھی تھی، مالک نے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے نکاح کرا دیا۔ اب باندھی کو کوئی حق نہیں ہوتا، مالک جیسا چاہے ویسا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کرایا، جیسے ہی آزاد ہوئی انہیں حق حاصل ہو گیا، نکاح کی فسخ کا اعلان کر دیا۔ مغیث رضی اللہ عنہ حیران، سرگرداں، پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، اور گلی کوچوں میں دیوانہ وار پھر رہے اور یہ نعرے لگا رہے، کوئی ہے جو میرے لیے سفارش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا اور آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور اس سے سفارش کی کہ آپ اپنے فیصلے میں نظر ثانی کریں۔ ایک باندھی ہے وہ اور آپ نبی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی، لیکن آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ یہ میرا حق ہے، میں اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور حق کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ نبی، چونکہ حکم نہیں تھا آپ کا، آپ کی سفارش تھی، تو سفارش کا پھر اگلے کو حق ہوتا ہے کہ اسے قبول کر دے یا رد کر دے۔ تو آپ نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ یہ سفارش ہے۔ سفارش جائز کام کے لیے ہو، جائز طریقے سے ہو، تو پھر یہی سفارش خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا اور اجر و ثواب کا کام بن جائے گا۔